وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، کتاب القاء کی جائے گی۔ یہی بات آئی ہے سورہ نمل کے اندر بھی، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ، یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے، آپ چاہتے تھے، آپ کو چلہ کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی میں تعلیم غیب کی معلومات حاصل کر لوں۔ معاذ اللہ، آپ کا تو مزاج ہی وہ نہیں تھا۔ ایک بہت ہی یوں سمجھیے شریف انسان اور ایک شریف تاجر، اسی لیے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر کو بالکل سچا ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دے، اور امین ہو، امانت دار ہو، اس کا رتبہ جو ہے وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے، اس جماعت میں شریک ہوگا وہ۔ تو حضور کی زندگی وہ تھی، لہذا یہاں فرمایا ہے کہ وما کنت ترجو، آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے، نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے، پسند کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے، سمجھ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں، گویا کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے، تمہارا ایک شخص ہے، منافق ہے، اس نے وہ چوری بھی کی تھی، اب تم اس کی پشت پناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا الزام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو، تو یہ عصبیت جاہلیت ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب مکے میں دعوت دے رہے ہیں تو اب رشتے جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، گویا کہ ابو لہب سگا چچا ہے لیکن دشمنی کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ، اب آپ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی، کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنا سا خفیف سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجئے۔ یہی لفظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا، میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا، پشت پناہ نہیں بنوں گا، تو وہی حکم حضور کو دیا جا رہا ہے۔